اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262 اور 263 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراخ دست بھی ہے اور علیم یعنی سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ناظرین، یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یہ وہی سلسلہ کلام ہے جو اس سے پہلے رکوع نمبر 32 میں شروع ہوا تھا۔ یہاں الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ یقین ہو کہ یہاں 1 درہم خرچ کرنے سے وہاں 700 درہم ملیں گے، تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو غنی حمید ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اپنے مال کے بے پایہ خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے، رب زدنی زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ دے۔ تو جواب ملا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جو اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنبش ہوئی، عرض کی، رب زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ دے۔ تو جواب ملا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حد حساب اجر دیا جائے گا۔ ان گنت
حمد و ثنا اس مولا کریم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذریعے میں بہت باعزت ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمسوا الرزق فی خبائی الارض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، اور زراعت فروغ کفایہ میں سے ہے۔ اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قومیں اس میدان میں سبقت لیے جا رہی ہیں اور ہم اتنا کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ خلیفہ معتضد نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی اور حضرت نے اسے مساحت یعنی زمین ہموار کرنے والا آلہ سہاگا، جسے سہاگا بھی کہتے ہیں، پکڑایا اور فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجی ہے۔ ناظرین، بتایا گیا ہے کہ وہی صدقات، قربانی اور جد و جہد قبول ہوگی جو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور اس کا اجر رب کے پاس ہے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے نہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بے حساب اجر کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر مقصد کوئی اور ہے، مثلا لوگوں پر احسان جتانے کے لیے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے، اپنے اثرات بڑھانے کے لیے، کاروبار کو چمکانے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ ان کا بدلہ وہی دے گا جن کے لیے خرچ کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے بدلہ کیسا؟ ہاں، البتہ اگر اس کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو پھر اس کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کا مزید خصوصی انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل کے خوف سے آزادی عطا کرتا ہے اور ماضی کے رنج و علم کو ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ ذہنی تناؤ سے آزادی، قناعت اور اطمینان کی یہ دولت تو انہیں دنیا ہی میں مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں جو ملے گا اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے دکھ پہنچانا ہو۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو یا سائل کا رویہ مناسب نہ ہو، ایسے میں بھی اسے جھڑکنا منع ہے اور ڈانٹنا تو ہرگز ہی جائز نہیں، بلکہ اس کی غلطی سے درگزر کرتے ہوئے اچھے الفاظ میں معذرت کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ یہ اس لیے بہت اچھا ہے کہ تنگ آ کر آپ سوالی کو کچھ دے بھی دیں لیکن ساتھ ہی اسے ڈانٹ بھی دیں۔ حاصل سبق یہ ہے کہ عزت نفس کو ہرگز مجروح نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ گداگر کی عزت نفس کا بھی آپ خیال رکھنا آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کرنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔